فرمائیے گا سلیم صاحب کہ یہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو انجوائے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کبھی آپ شہباز صاحب کے ساتھ ہو جاتے ہیں کبھی آپ مریم صاحبہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کلیئر کیوں نہیں ہے آپ؟ دیکھیں جاوید صاحب، دا فیکٹ از کہ پی ڈی ایم میں ایک ڈس ایگریمنٹ ہے وچ از ایوری بڈی نوز، اور ڈس ایگریمنٹ شروع ہوا آن ریزگنیشنز، اور کوئی سیریس ایشو نہیں ہے اس کے علاوہ. ہم نے کہا جی ریزگنیشن نہیں دینے، اس کے بعد وہ زیادہ آگے چلے گئے، نوٹسز ایشو کر دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا. اب یو ڈونٹ گیو شو کاز نوٹسز ٹو پولیٹیکل پارٹیز. آپ اپنے ممبر کو تو دے سکتے ہیں بٹ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو شو کاز نوٹس نہیں، الیکشن کمیشن ایشو کر سکتا ہے. آپ اگر واپس آئیں گے نہیں، غیر مشروع طور پہ اب میں آپ کو بتاؤں، اب وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے واپس آنا ہے. ہم نے تو نہیں کہا ہم نے واپس آنا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ہماری قیادت نے یا کوئی ممبر نے یہ کہا ہو کہ ہمیں واپس آنا ہے. نہیں، ایسا نہیں کہا. ہاں، تو جب نہیں کہا تو آپ خود ہی کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر واپس آنا ہے تو ہماری یہ شرائط ہے؟ تو میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اٹس اے پولیٹیکل الائنس آف دیز پارٹیز. ہر پارٹی کا اپنا موقف ہو سکتا ہے، ڈس ایگریمنٹ اور بھی ہوں گے. میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی ایک ہی ڈس ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کے بعد. اور جہاں تک شہباز شریف کو، اٹ از اے فیکٹ کہ ہی از اے لیڈر آف اپوزیشن، تو ان کو تو ہم فالو کریں گے پارلیمنٹ میں، اور ان کو تو ہم سپورٹ کریں گے ان دے، اور وی ہیو میڈ ہم لیڈر آف اپوزیشن. ٹھیک ہے، تو مطلب آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں صاحب اور وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں پی ایم ایل این سینٹ میں یوسف گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نہیں مانتے تو پھر بھی آپ مانیں گے شہباز صاحب کو؟ نہیں. دیکھیں دا پوائنٹ از، ایسی بات تو انہوں نے کوئی نہیں کی کہ ہم نہیں. شہباز صاحب نے نہیں کی، لیکن دوسری نون لیگ کر رہی ہے ساری. نہیں، دوسری نون لیگ بھی اب نہیں کر رہی جہاں تک مجھے پتا ہے. ظاہر ہم مورلیس یہی سٹانس ہے. دیکھیں احسن اقبال ہو، شاہد خاقان عباسی ہو، مریم صاحبہ ہو، یہ کہتی ہے سیٹ خالی کرے واپس آ جائے. ہاں ٹھیک ہے، وہ دیکھیں وہ ان کا موقف ہے، کیونکہ وہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ وہ بھی جس نے بھی اگری کیا پی ڈی ایم کے ساتھ ایٹ دیٹ ٹائم، کیونکہ راجہ صاحب کہتے ہیں میں نے تو کوئی اس پہ اگریمنٹ نہیں کیا کہ جی لیڈر آف اپوزیشن آپ کا ہوگا یا یو نو تھنگز لائک دیٹ. تو وہ بھی ایک پرابلم ہے میری نظر میں. تو یہ ساری چیزیں، اس ٹائپ کی چیزیں جہاں بھی اتنی پارٹیاں بیٹھیں گی اس میں یہ اس ٹائپ کے اختلافات ہوں گے اور آگے بھی ہوں گے میرے ویو میں. ایسے یہ فرمائے گا سر، یہ جو ایک بیانیہ ایسا لگ رہا ہے ایک بیانیہ پسپا ہو رہا ہے، دوسرا بیانیہ آگے آ رہا ہے. اب شہباز صاحب یوسف گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے تو ان کو اپنے عشائیے میں ویلکم نہ کہتے، اور ان کے باقاعدہ ان کے آپس میں ایک ٹاکنگ ٹرمز ہیں بڑے اچھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی، اے این پی، ان سب کو وہ ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ ایک پی ڈی ایم ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور وہ مریم گروپ ہے یا نواز شریف گروپ ہے، دوسری ایک اپوزیشن کا اتحاد بن رہا ہے اور اس اتحاد کو لیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب. تو اصل قیادت آپ کی ہے کہاں اور ہے کون؟ بہت شکریہ آپ نے آج یہ سوال کیا تاکہ اس کی کلیریفیکیشن آ جائے. دیکھیے شہباز شریف صاحب نے جو اشائیہ دیا تھا اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ پارلیمان میں جب بجٹ آنے والا ہے اور بجٹ کے حوالے سے کوئی اپوزیشن کے بھی پروپوزل آنے ہیں، کاؤنٹر پروپوزلز آنے ہیں، شیڈو بجٹ بنانا ہے، اس بجٹ کو پاس نہ ہونے دینے کے حوالے سے حکمت عملی طے کرنی ہے، تو وہ بجٹ کو سیریس لے رہے ہیں. وہ اجلاس بجٹ کو obviously میرا خیال ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین بجٹ آ رہا ہے. اتنے برے حالات کبھی نہیں تھے، بالکل لینا چاہیے. لیکن سوال یہ سر کہ اسی بجٹ کو شہباز صاحب چھوڑ کے باہر جا رہے تھے اور جولائی میں انہوں نے واپس آنا تھا. یہ تو ایک گورنمنٹ کو داد دیں جنہوں نے اپنا بجٹ بچا لیا، ان کو روک لیا. شہباز صاحب کی اگر آپ نے باڈی لینگویج دیکھی ہو، ہی از لیسٹ بادرڈ کے باہر گئے کہ نہیں گئے. فلسطین کی آپ سپیچ دیکھیں، سکارف پہن کے سب سے آگے وہ کھڑے تھے. یونائٹڈ نیشنز کے پاس آپ کو یہ رسک نہیں لینا چاہیے. یونائٹڈ نیشنز کے پاس جب گئے، دیکھیں واپس انہوں نے آ جانا تھا، پہلے بھی 2 دفعہ گئے، واپس آئے جولائی میں. دیکھیں جولائی آپ جب باہر جاتے ہیں آپ ایک میکسیمم ڈیٹ دے کے جاتے ہیں. یہ قدغن تو نہیں ہوتی کہ آپ نے جولائی کا ہے تو آپ نے جولائی میں آنا ہے. بجٹ کے حوالے سے انہوں نے جو اشائیہ دیا اس میں تمام تر تفصیلات، تمام حکمت عملی طے ہوئی، اور پی ڈی ایم، یہ پی ڈی اور ایم، یہ بالکل الفاظ بھی وہاں پہ ادا نہیں ہوئے، نہ پی ڈی ایم کی سیاست کے حوالے سے یہ میں دوست کرتا ہوں، یہ صحیح بات ہے. شہباز صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم سے الگ ہیں، اور ادھر سے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس اتحاد سے نہیں. میرا خیال ہے پی ڈی ایم کی میٹنگ آ رہی ہے ہفتے والے روز، اس دن کلیئر ہو جائے گا
کہ پی ڈی ایم کی کیا اسٹریٹجی آنے والے دنوں میں، مگر اس عشائیے پہ کیونکہ میں خود موجود تھا اس لیے میں بالکل کلیئر کہہ سکتا ہوں کہ اس پہ بجٹ کی بات ہوئی، پی ڈی ایم کے حوالے سے کوئی بات نہیں، اور دوسرا ہماری جماعت ہے وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں متحد ہے۔ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر سے اختلافی باتیں آ رہی ہیں، مثلا آج دیکھیے گا کہ کل مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ چودھری نثار صاحب کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آج چودھری نثار صاحب نے حلف اٹھایا، حلف اٹھانے کے بعد ایاز صادق صاحب کے گھر گئے، تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں، پوری پارٹی میں سے ایاز صادق صاحب واحد آدمی ہے جنہوں نے ان کو وارملی ویلکم کہا۔ میں بالکل یہ بات سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب نے اپنے آزاد نشان پہ الیکشن لڑا، آزاد حیثیت سے پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ آزاد ہے جو مرضی کریں، پارٹی نہ وہ پارٹی میں ہے نہ پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں۔ اگر ان کا ایاز صادق صاحب کے ساتھ اگر ان کی کوئی ذاتی مراسم ہیں، میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس سے زیادہ اچھے تعلقات ہیں، میں نہیں سمجھتا، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ 35 سال پرانے تعلقات ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایاز صادق صاحب کی ملاقات کا جماعت سے کوئی تعلق ہے۔ اگر دو افراد اپنی ذاتی حیثیت میں ملتے ہیں تو پارٹی پوچھے گی ایاز صادق صاحب دیکھیں ایاز صادق صاحب سپیکر رہے ہیں، وہ ہر پولیٹیکل پارٹی سے ملتے ہیں، ان کی ایک اپنی بھی ذاتی دوستیاں، ان کی عزیز داریاں ہیں، اگر وہ ملیں تو ان کا اپنا فیل ہے، پارٹی کی سیاست کا چودھری نثار صاحب کی سیاست سے یا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ویری کلیئر ہوتا ہے۔ اچھا یہ فرمائیے اعجاز صاحب، یہ جو دو بیانیے پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی جماعت بہت انجوائے کر رہی ہے اس کو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی اور یہ ایک نیا اتحاد بن رہا ہے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے۔ ہر معاملہ دیکھیں یہ بڑی اچھی لائن لی ہے، ہر چیز کو انٹرنل ایشو ڈکلیئر آپ کو اس میں مداخلت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، اور آپ بھی نہ کریں، میری آپ کو مشورہ کہ آپ بھی نہ کریں، آپ جو اس کو مداخلت کریں، بات کو میدان میں لے آتے ہیں پھر توان کرن اس پہ بات کرنا پڑتی۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ یعنی میری ایک اپنی سوچ ہے، ذرا آپ ممکن ہے آپ اس سے اختلاف کریں۔ یہ اصل میں ستمبر 2020 میں یہ کھیل شروع ہوا تھا، اور یہ کھیل سے زیادہ کچھ نہیں تھا، اور دو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی جو نئی لیڈرشپ تھی اس کو انٹروڈیوس کرانا تھا، اور اس لیڈرشپ کے درمیان یہ ریس تھی کہ کون پبلک میں زیادہ قابل قبول نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اعتزاز حسن صاحب اور اس طرح کے دوسرے سینئر لوگ ہیں وہ پوری اس کے اوپر تبصرہ کرتے رہے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ اچھا، یعنی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کا ناک گڑی خدا بخش میں رگڑا، ان کے منہ سے پیپل پارٹی زندہ باد کا نعرہ لگوایا، بلاول بھٹو کو بھائی کا درجہ قرار دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے، چونکہ ظاہر ہے ایک پرانی سیاسی پارٹی ہے، ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ پارلیمانی سیاست کو کیسے چلنا چاہیے، ویرز پی ایم ایل این جو ہے نا، یہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے علاقے کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے، یعنی ادھر گلگت بلتستان سے لے کر اور کراچی تک، سوائے اس پنجاب کے ٹکڑے کے اور یہ کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں ہے، پیپلز پارٹی جگہ جگہ موجود ہے آپ کے سامنے، یہ مجھے نہیں کہنے کہ آزاد کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے یا سندھ ہے یا کراچی ہے، ٹھیک ہے نا، نون لیگ نہیں ہے۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھی نا، یہ کوئی پی ڈی ایم کوئی چیز ہی نہیں تھی جس کو قابل ذکر۔ ویسے جو بائی الیکشن کے نتائج سے وہ تو ایسے عجیب، بائی الیکشن کے نتائج کے اوپر 100% بات کر سکتا ہوں، وہ پیپلز پارٹی کے اپنے لوگوں بات کر سکتا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں 100% اس پہ بھی بات کر سکتا ہوں، چاہیں تو میں عرض کر دوں، نہیں آپ اسی جو اندرونی گھریلو ایشو ہے اسی پہ۔ تو چنانچہ یہ سمجھیں کہ جو پی ڈی ایم تھی اس کا کوئی بیانیہ نہیں تھا، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا ان کا کام تھا، چنانچہ بالآخر وہ پردہ چاک ہو گیا۔ اب یعنی اکثر پیپلز پارٹی اسی طرح چلاک ثابت ہوئی جس طرح جہانگیر ترین صاحب چلاک ثابت ہوئے، میں ایسے کہہ رہا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں سمجھدار کی بے دردی میں نہیں کرتا، یعنی اکثر پیپلز پارٹی اتنی سمجھدار ثابت ہوئی جتنی جہانگیر ترین صاحب سمجھدار ثابت ہوئی۔ اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں یعنی شہباز شریف صاحب آ کے تو مجبوراً سیاست شروع کر چکے ہیں، اور جب شہباز شریف سیاست کرے گا تو مریم نواز آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ یہ چنانچہ کون بینیفیشری ہوا پی ڈی ایم کا؟ سارا مولانا فضل الرحمان تو رول گئے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی اس کی بینیفیشری ہے، ٹھیک ہو گیا، اور جہانگیر ترین صاحب جس طرح بینیفیشری ہیں، سینٹ میں کہاں تک پہنچ گئے،
صحیح بات ہے. طاہر یہ آپ صاحب کے یہ الفاظ. آپ کے لیے بڑا الارمنگ صورتحال ہے. یہ ایک تو پنجاب کی پارٹی ہے, آگے ایکسل نہیں کر پا رہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پالیٹکس سیکھنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف سے اور پیپلز پارٹی سے. اگر اللہ نہ کرے کہ میں کبھی شیخ رشید کو چپڑاسی کہہ کے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھاؤں اور کہوں کہ اللہ نے نہیں, ایک سیکنڈ میں اس کو ریلیونس اس کی ڈرا کروں گا. میں میرے پاس لا کی ڈگری, میں ابھی اس کا ریلیونس ڈرا کرتا ہوں. سر بات یہ ہے اگر اقتدار حاصل کرنے کے لیے دیکھیں, اگر اقتدار حاصل کرنے کے لیے لوٹوں کی فوج ظفر موج کی ہی ریکوائرمنٹ ہے اور دوسری پارٹیوں کا ردی مال شامل کر کے کابینہ میں بٹھانے کی ریکوائرمنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ایسا اقتدار ادا نہ کرے. نمبر 1. نمبر 2, کراچی میں فیصل والا صاحب 100 لوگ لیے کراچی میں یہ جو پنجاب میں پوری حکومت بنائی تھی, ہم نے کابینہ میں جو مین پوزیشنز تھیں, خواجہ آصف ہوں, احسن اقبال ہوں, شاہد خاقان ہوں, ہمارے اپنے لوگ تھے. ہم نے منسٹری آف انٹیریئر کسی ایسے بندی دی تھی جس کے بارے میں ایسے الفاظ ادا کیے ہوں. یہ تحریک انصاف کو فکر کرنی چاہیے. فیصل واڈا صاحب جو دھاندلی کر کے شہباز شریف صاحب سے 400 ووٹوں سے سیٹ جیتے تھے, اس پہ 6 نمبر پہ آئی ہے. ٹی ایل پی سے نیچے تحریک انصاف آئی ہے. فری فیئر اور فریش الیکشن کروا لیں. ڈسکا ہارے, نوشہرہ ہارے, وزیر آباد ہارے, کراچی ہارے, ان کا پورے پاکستان میں صفایا ہو جائے گا. یہ اتنے پاپولر ہیں, یہ اتنی پاپولر پارٹی ہے, اتنی پاپولر پارٹی ہے. نہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر پنجاب کی پارٹی ہیں, نوشہرہ میں گھر میں گھس کے مارا ان کو, گھر میں گھس کے مارا ہے. نوشہرہ کی سیٹ نکال لیتے نا, اتنے جوگے تھے تو نکالتے وزیر آباد کی سیٹ, نکالتے ڈسکا کی سیٹ. کراچی کے شہر نے ان کو بری طرح ریجیکٹ کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ آنے والے الیکشن میں ضمانتیں ضبط ہوں گی. اور میری اطلاع ہے ان کے سٹنگ ممبرز ابھی سے بارگیننگ کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ہر کسی کے ساتھ یہ جتنے ان کے لوگ ہیں میرے نوٹس میں, ایون غلام سرور خان اگلا الیکشن پی ٹی آئی سے نہیں لڑنا چاہتا. چلیں کرے بات میرے ساتھ. تو کہاں جو یہ بارگیننگ کریں گے, جس پارٹی کی ٹکٹ اس وقت انہیں لگے گی, تحریک انصاف کی ٹکٹ جو ہے وہ اس وقت بے توقیر بے معنی ہو چکی ہوئی ہے. میں خوشاب کے نورپور تھل کے علاقے سے ہو کے آیا ہوں, کم از کم وہاں پہ جیت جاتے, اتنے جوگے تھے. تو ان کی فیڈرل گورنمنٹ کو, ان کی پروونشل گورنمنٹ کو, عمران خان کی پالیسیوں کو پاکستان کی عوام نے کراچی کے ساحل سے لے کے نورپور تھل کے صحرا تک ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے. یہ جو مرضی باتیں کرتے پھرے. اچھا, میں نے ویسے بریک لینی ہے, پی ڈی ایم والا جواب تو لے لیا ہے نا, دوبارہ لے دے دیا. اس سے پہلے چھوٹی سی بریک دوبارہ